فرمایا کہ یحبونی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ یحبون اہل بیت، اور میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ باطلوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیوں کہ وہ حق پر ہوگا، کہ وہ پہلا گروہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ حق پر ہوگا، باطلوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور دوسرا گروہ فرمایا وہ ہوگا جو بغضونی اور جو بغضون اہل بیت، جو مجھ سے بھی بغض رکھتے ہوں گے، میرے اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہوں گے۔ تو پہلی میں حدیث وہ پہلے حصہ میں مکمل کر دوں، میں چھوڑ رہا تھا تو میں مکمل کر دوں۔ تو پہلا جو حصہ ہے حدیث کا، اس کا فرمایا مجھ سے بھی محبت رکھتے ہوں گے اور میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہوں گے۔ تو کیسے ہوں گے؟ مثلاً کمثل الذهب الجيد، ان کی مثال اچھا بہترین سونا ہے، سونے کی طرح ہے۔ او قدرت علیہ ادخلت النار، اگر اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے لم یزد، تو کچھ جاتا نہیں ہوتا، اس میں نہ کمی ہوتی ہے، الا جودا، سوائے ان کا لفظ ہے جودا، الا جودا، سوائے ان کا۔ تو وہ ایسے ہوں گے کہ اگر آگ میں سونے کو ڈالا جائے تو وہ آگ ان کو کیا جلاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی، نہ کمی کرتی ہے نہ زیادتی کرتی ہے، کیونکہ خالص سونا ہوتا ہے نا، اچھا سونا ہوتا ہے، اسی طرح باقی رہتا ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور میرے اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں، وہ باطل پر ہے۔ پہلا گروہ حق پر ہے، دوسرا گروہ باطل پر ہے، وہ حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ حق کے ساتھ ہوتے ہی نہیں، حق میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور ان کی مثال کیا ہے؟ مثل الحدید، ان کی مثال لوہے کی ہے۔ اگر لوہے کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے وہ پگھل جاتا ہے تو وہ بچتا نہیں۔ وہ کیسے لوگ ہیں؟ جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، سرکار رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور میرے اہل بیت سے بھی بغض رکھتے ہیں، ان کو آگ جلا دیتی ہے۔ ان کی مثال وہ ہے کہ لوہا اگر آگ میں ڈالا جائے اس کو آگ جلا دیتی ہے۔